سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ امام ابن کثیر۔ نام و نسب: آپ کا نام اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ، لقب سید شباب اہل الجنہ یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ والد کا نام علی، دادا کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن مود بن عدنان۔ ولادت بسعادت: امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات مروی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ مورخہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور دوسری روایت حضرت قتادہ سے یہ مروی ہے کہ آپ 6 ہجری کے 5 ماہ اور 15 یوم بعد پیدا ہوئے، لیکن ان دونوں روایات میں پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اور اسی پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے۔ ولادت کے بعد آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں شہد چٹایا، ان کے دہن مبارک کو اپنی زبان مبارک سے تر فرمایا، ان کو دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی پھوپھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی مشہور صحابیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حمل کے زمانے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کی گود میں ڈالا گیا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ چونک کر رہ گئی، لیکن صبح کو جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت مبارک خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ چنانچہ اس خواب کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا تولد ہوا، اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے عین مطابق آپ کو حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش کے لیے دیا گیا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی روایت ہے کہ امام حسن کا جسم مبارک نصف اعلیٰ میں سر سے لے کر سینہ تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد زیادہ مشابہ تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نصف اسفل میں سینہ سے لے کر پاؤں تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر سینہ مبارک پر چڑھ کر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہے۔ اور حارث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے اندوہگین کرتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حسن ظاہری کے ساتھ ساتھ حسن باطنی سے بھی وافر حصہ عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ ارباب تاریخ و سبیر نے لکھا ہے کہ آپ بڑے عبادت گزار تھے، نماز، روزہ اور حج کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے 20 حج پیادہ پیدل سفر کر کے کیے تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں سے گزر رہے تھے، غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ ان لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب ان لوگوں کے روٹی کے ٹکڑوں پر شرکت فرما چکے اور فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا بھائیو، آپ نے مجھے دعوت دی، میں نے قبول کیا، اب آپ سب میری دعوت قبول کیجئے۔ ان لوگوں نے بھی دعوت قبول کی اور آپ کے مکان پر آئے۔ جب سب آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا رباب لانا جو بھی بچا ہوا محفوظ رکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ
پیدائش کے وقت سے لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحے حیات تک خاص محبوب اولاد اور شرف صحبت سے مشرف رہے، جس کی مدت حافظ ابن کثیر کی تصریح کے مطابق کم و بیش 5 سال بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے باوجود اپنی اس کم سنی کے کئی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سن کر بیان فرمائی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عرب کے فصیح و بلیغ اور ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ آپ کے اشعار آج کل کے عام شعراء کے اشعار کی طرح عشق و محبت، موج و مستی اور دنیاوی لذت و سرور وغیرہ جیسے فانی لذتوں سے نہیں، بلکہ نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار فنا فی اللہ شعراء کی طرح خشیت و لہیت، تقوی و طہارت، ترک دنیا اور فکر آخرت جیسے گران قدر مواعظ و نصائح سے مملوک ہے۔ چنانچہ بطور نمونہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعض اشعار کا ترجمہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے: اگر یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کی نعمت ایک نفیس چیز شمار کی جاتی ہے تو دار آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ بہت اعلیٰ اور بہت بہتر ہے، اور چونکہ یہ تمام بدن انسانوں کی فنائی کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے انسان کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے فنا ہو جانا سب سے افضل ہے۔ یزید نے اپنے لیے لوگوں سے بیعت لینے کا انتظام شروع کیا اور اپنے قرب و جوار کے تمام علاقوں میں لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ تمام علاقوں کے تقریباً سبھی لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے چند حضرات: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب یزید اور اس کے عمال کی طرف سے بیعت طلب کرنے میں سختی ہوئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آ کر پناہ گزین ہو گئے۔ ادھر اہل کوفہ نے آپ کی طرف 150 کے قریب خطوط لکھ کر قسمیں کھا کر اور طرح طرح کی ہمدردی و خیرخواہی کے دعوے کر کے آپ کو کوفہ بلایا اور آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف چل دیے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو امام حسین کی کوفہ کی طرف روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو عامل کوفہ نے قتل کروا دیا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع فرما کر فرمایا: اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ابھی راستے میں ہی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ اب یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی، اور بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا: تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر بن یزید نے کہا: ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر بن یزید نے کہا: اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ یوم عاشورہ 10 محرم، چنانچہ 10ویں محرم جمعۃ المبارک یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد یزیدی لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی سب بندی فرمائی۔ لڑائی شروع ہو گئی اور گمسان کا رن پڑنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ کئی دنوں سے پیاسے تھے، دشمنوں نے آپ کا پانی بند کر رکھا تھا، لیکن آپ جوان مردی سے لڑتے رہے کہ اس دوران حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگا۔ اس کے بعد شمر ذیل جوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ اس وقت آپ پیاس کی شدت اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ سب یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے آخرکار آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔